اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز دوستو، غزوہ بدر وہ غزوہ بدر ہے جو اسلام کی پہلی لڑائی تھی۔ غزوہ بدر حق اور باطل کی لڑائی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا۔ غزوہ بدر کو غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام بدر تھا۔ کیونکہ یہ لڑائی بدر گاؤں کے بالکل قریب ہوئی تھی، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ معزز دوستوں، 12 رمضان المبارک بروز جمعرات کو مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تھا۔ 17 رمضان المبارک کی شب عشاء کے وقت بدر پہنچ گیا تھا۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ جنگ بدر کا آغاز 17 رمضان المبارک بروز منگل کو ہوا تھا، لیکن معزز دوستو، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا۔ میرے دوستو، اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں سے 86 صحابہ مہاجرین میں سے تھے اور 227 صحابہ انصار میں سے تھے۔ انصار صحابہ میں 166 صحابہ قبیلہ خزرج کے تھے اور باقی صحابہ قبیلہ اوس میں سے تھے۔ مسلمانوں کی جہاں تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور ان کے پاس اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور دوسرا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ 8 تلواریں، 70 اونٹ تھے۔ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جنگی ساز و سامان بھی مشرکین کفار کے پاس بہت زیادہ تھا۔ 300 گھوڑے تھے، 700 تلواریں تھیں، باقی نیزے اور تیر وغیرہ بھی بہت زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے لشکر کے سردار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑا جھنڈا حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا اور چھوٹا جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کریم کے ہاتھ میں تھا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری طرف مشرکین کفار کا لشکروں کا سردار ابو جہل تھا اور ان کا جھنڈا عتبہ کے ہاتھ میں تھا۔ معزز دوستو، اس واقعے کو آگے لے کے چلنے سے پہلے وہ وہی سنیے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہو۔ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ ان کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان سے مراد یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہ کرو، اور اللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس وحی کے بعد جب پہلی لڑائی لڑی گئی وہ غزوہ بدر تھی۔ معزز دوستو، جب مسلمانوں کا قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا تو یہ خبر اسی وقت مکہ مکرمہ میں پہنچ گئی۔ ولید بن عتبہ مکہ کے سرداروں کے پاس یہ خبر لے کر پہنچا کہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹوں کی فوج ہمارے تجارتی قافلوں پر حملہ کرنے والی ہے اور اپنا سامان جو ہم نے ان کا لوٹا تھا واپس لینے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ جس پر مکہ کے سردار تکبر سے کہنے لگے، اگر ایسا ہے تو یہ جنگ ہم لڑیں گے، یقیناً جیت ہماری ہوگی۔ ان کے لوگ 313 ہیں تو ہمارے 1000 ہوں گے، ان کے گھوڑے 2 ہیں تو ہمارے 100 ہوں گے، ان کے اونٹ 70 ہیں تو ہمارے 170 ہوں گے، تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہم ہاریں گے۔ ابو سفیان کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ تو بھی ہمارے لشکر کے ساتھ مل جاؤ اور مل کر ان سے جنگ کریں گے، یقیناً ہماری جیت ہوگی، اور تم تجارتی قافلے دمشق لے جانا۔ لیکن ابو سفیان نے نہیں مانی بات اور دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور اپنا قافلہ لے کر چلا گیا۔
جنگ بدر کا میدان ایک طرف 313 مسلمان اور دوسری طرف 1000 کا لشکر تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ مشرکین میں سے عتبہ سامنے آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنے بہادروں کو بھیجو۔ 3 مسلمان افراد سامنے آئے جن پر عتبہ نے کہا کہ کون ہو تم ہمارے مد مقابل ہی نہیں، اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے برابر کے ہوں، ہماری طرف سے تم سے مقابلے کے لیے میں خود آؤں گا، اور دوسرے پہ میرا بھائی شیبہ اور میرا بیٹا ولید لڑیں گے، جو ہمارے برابر کا ہو ان کو بھیجو، ان سے ہی مقابلہ کریں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تینوں کو واپس بلا لیا اور 3 افراد آگے آئے جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور یہ 6 افراد آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ عتبہ کے ساتھ تھا، اور حضرت امام علیہ السلام کا مقابلہ ولید کے ساتھ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا۔ سب سے پہلا حملہ عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 وار عتبہ نے کیے، جس سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بچا لیا اور ایک ہی وار سے عتبہ کا کام تمام کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وار عتبہ کی گردن میں لگا، جس سے عتبہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں حضرت امام علیہ السلام کی۔ تو حضرت امام علیہ السلام کی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے ولید کے 9 واروں کے بعد ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا اور ولید کو واصل جہنم کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ان کی 2 روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت عبیدہ اور شیبہ ایک دوسرے کو برابر وار کر رہے تھے کہ حضرت عبیدہ نے ایک وار کیا جس سے شیبہ کی تلوار گر گئی۔ تلوار گرنے کی وجہ سے شیبہ نے خنجر نکال لیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کا وار کیا تو شیبہ نے حضرت عبیدہ کے پیٹھ پر خنجر مار دیا۔ خنجر لگنے کے بعد آپ نے تیزی سے تلوار کا وار کیا جس سے شیبہ کو واصل جہنم کر دیا۔ ایک تو روایت یہ تھی، اور دوسری روایت یہ کہ خنجر لگنے کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے حملہ میں 3 مشرکین مسلمانوں کے تو قتل ہوئے، اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی واصل جہنم ہوئے، جن میں امیہ حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہوا، عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا، اور ولید حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو جہل ایک اصحابی کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ مسلمانوں کے 14 افراد شہید ہوئے اس جنگ میں، جن میں سے 6 صحابہ مجاہدین میں سے تھے اور 8 صحابہ انصار میں سے تھے۔ مشرکین کے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ 313 مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی نشاندہی لگا دی تھی کہ یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر ولید گرے گا، یہاں پر امیہ گرے گا، یہاں پر فلاں مشرکین گرے گا، یہاں فلاں گرے گا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نشاندہی کر دی تو جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نشاندہی کی تھی اسی ہی جگہ پر امیہ گرا پڑا تھا، اسی جگہ پر ابو جہل گرا پڑا تھا، اسی جگہ پر مشرکین مکہ گرے پڑے تھے۔ معزز دوستو، اسی طرح اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام میں سب سے پہلی لڑی گئی، اور اسی جنگ کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی مدد فرمائی فرشتوں کے ساتھ۔
اللہ کے حکم کے ساتھ حق اور باطل میں واضح فرق ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔